سقوط ڈھاکہ کیا ہے اور یہ کیوں ہوا؟ بنگلہ دیش کی علیحدگی کے پس منظر کون کون سی وجوہات تھیں؟ مجیب الرحمان نے غداری کیوں کی؟ اس کے 6 نکات کہاں سے آئے تھے اور اس سب میں مسلمانوں کے ازلی دشمن بھارت کا کیا کردار تھا؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ خبردان کی اس ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان احسان اقبال۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ تو دوستو، بھارتی مداخلت اور مجیب بھارت گٹھ جوڑ ایک حقیقت ہے۔ 14 دسمبر کو حکومت مشرقی پاکستان کا آخری دن تھا۔ دوستو، بھارت کے آرمی چیف جنرل مانیک شاہ جنرل نیازی کو چت کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اپنی مرضی کی دستاویز پر جنرل نیازی سے دستخط کرائے اور پھر پاکستان کے 90,000 شہری اور فوجی بھارت کی قید میں چلے گئے۔ بظاہر سیز فائر کا معاہدہ بنگلہ دیش کا جنم دن تھا۔ بنگلہ دیش کی ولادت میں بھارت کی پروردہ مکتی باہنی نے بھرپور کردار ادا کیا۔ نریندر مودی نے بھی اعتراف کیا کہ وہ اپنی جوانی میں بنگلہ دیش کے جنم میں شریک رہا۔ رمنا ریس گراؤنڈ میں سرعام جنرل نیازی سے ہتھیار ڈلوانے کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے سارا شہر وہاں پر موجود تھا۔ سقوط مشرقی پاکستان کے بعد جنرل نیازی نے اپنا ریوالور نکال کر اروڑہ کو پیش کر دیا اور یوں سقوط ڈھاکہ پر آخری مہر ثبت کر دی گئی۔ 48 سال بعد بھی ہمارے سیاستدانوں میں یہ یکجہتی پیدا نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم اور صدر رہنے والے کیسے دربدر ہوئے؟ اتنی بلندی اور اتنی پستی دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سقوط ڈھاکہ 20ویں صدی میں مسلمانوں پر ٹوٹنے والی سب سے بڑی قیامت تھی۔ بھارت ہمارا کل بھی دشمن تھا، آج پہلے سے بڑا دشمن گردانا چاہتا ہے۔ ہماری بدنصیبی کہ ہم عسکری اور سیاسی قیادت کے ایک پیج پر ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن سارے سیاستدان صرف اور صرف پاکستان کے لیے ایک پیج پر کیوں نہیں آئے؟ لیکن یہ مطالعہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے بھی کوئی ایسی سیاسی اور فوجی غلطیاں کی تھیں جنہوں نے مجیب اور بھارت کو پاکستان پر کاری وار کرنے کا موقع دیا؟ اگر اس جنگ کے بارے میں کچھ فیصلے وقت پر اور درست سمت میں کیے جاتے تو کیا اس جنگ کا نتیجہ مختلف نکل سکتا تھا؟ کسی بھی قوم کے لیے کوئی سانحہ ہو جانا اپنی جگہ ہے، لیکن اگر اس سانحے سے وہ قوم سبق حاصل نہیں کرتی اور اپنی غلطیوں کو پہچان کر انہیں درست نہیں کرتی تو یہ اصل سانحے سے بھی بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے۔ مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ جو سیاسی زیادتیاں ہوئیں وہ ایک حقیقت ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو پیدا ہوا وہ بنگالی زبان کو اسپیشل سٹیٹس دینے کا مطالبہ تھا۔ مغربی پاکستان صرف اردو کو قومی زبان کا درجہ دینے پر تیار تھا۔ 1948 میں ہی مشرقی پاکستان کے عوام نے کرنسی نوٹوں اور ڈاک کی ٹکٹوں سے بنگالی زبان کے خاتمے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا، اور بلا شبہ اس احتجاج کے پیچھے ہمارے روایتی دشمن بھارت کا ہی ہاتھ تھا۔ اس تحریک بھاشا آندولن کو 21 فروری 1952 کو عروج ملا جب پولیس نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں احتجاج کرنے والے طلبہ پر گولی چلا دی اور 2 طالب علم ہلاک ہوئے اور 20 طالب علم کو زخمی کر دیا گیا۔ حالانکہ ایک ملک کے لیے ایک سے زیادہ قومی یا دفتری زبانیں رکھنے میں کوئی ایسی بڑی قباحت نہیں تھی، خاص طور پر اس وقت جب مغربی حصے میں کسی صوبے کی زبان اردو نہ تھی اور مشرقی حصے کی آبادی متحدہ پاکستان کی آبادی کا 55% تھی۔ آبادی کا بڑا حصہ ہونے کے باوجود وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ تھی۔ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کی دستاویزات کے مطابق 1955 سے لے کر 1960 کے 5 سالہ منصوبے میں 55% آبادی رکھنے والے مشرقی پاکستان پر متحدہ پاکستان کے بجٹ کا 31% خرچ کیا گیا۔
1970 کے الیکشن میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نیشنل اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری، لیکن مغربی پاکستان کے سیاستدانوں اور فوجی حکومت نے اپنے تحفظات کی بنا پر مجیب کو حکومت دینے سے انکار کر دیا۔ 25 مارچ 1971 کو اس وقت کی فوجی حکومت نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن، جس کا نام آپریشن سرچ لائٹ رکھا گیا تھا، اس کا آغاز کر دیا۔ یہ آپریشن مکتی باہنی اور اس پارٹی کے خلاف تھا جس سے مشرقی پاکستان میں مکمل عوامی حمایت حاصل تھی۔ عوامی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے یہ آپریشن اپنے مقاصد تو حاصل نہ کر سکا، لیکن اس کی وجہ سے بنگالی عوام کی احتجاجی تحریک مکمل طور پر تحریک آزادی بلکہ جنگ آزادی میں تبدیل ہو گئی، اور بنگالی عوام کا جو حصہ متحدہ پاکستان کے حق میں تھا وہ بھی اس فوجی آپریشن کے بعد پاکستان کے خلاف ہو گیا۔ بھارت کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل مانک شاہ کے مطابق ضرورت پڑنے پر پاکستان پر ایک مکمل حملہ کرنے اور مکمل جنگ کرنے کا فیصلہ بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اپریل 1971 میں ایک کیبنٹ میٹنگ میں کر لیا تھا، جس میں مانک شاہ کے علاوہ فارن منسٹر، وزیر دفاع، وزیر زراعت اور وزیر مالیات نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ہم نے امریکہ اور اپنے دوست ممالک چین اور ایران کی باتوں پر بھی دھیان نہیں دیا، جو شروع سے ہم پر اس مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کا زور دے رہے تھے۔ بھارت واضح طور پر بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہماری قیادت نے یہ بہانہ اس وقت فراہم کر دیا جب پاکستان نے 3 دسمبر کو مغربی محاذ پر بھارت پر زمینی اور فضائی حملہ کیا۔ اس حملے کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشرقی حصے میں افواج پر سے یہ پریشر کم کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس وقت کی پاکستان حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی حصے سے کیا جائے۔ یہ دونوں مقاصد تو حاصل نہ ہو سکے، لیکن بھارت کو انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے پاکستان پر حملہ کرنے کا اخلاقی جواز مل گیا، اور ملک کے دونوں حصوں میں مکمل جنگ شروع ہو گئی۔ اول تو ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر موجود مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان میں کرنے کی پالیسی ہی غلط ثابت ہوئی، اور اگر کوئی ایسا کام کرنا ہی تھا تو اس کے لیے ہماری قیادت بہت دیر کر چکی تھی۔ اس قسم کا کوئی قدم اٹھانا تھا تو اس کا درست وقت اپریل سے جون کے مہینے تھے۔ اپریل کے ماہ میں ہمالیہ کے راستے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر پاکستان کی مدد کے لیے چین عملی اقدام کرنا چاہتا تو اس سے کسی قسم کی دشواری نہ ہوتی، لیکن دسمبر میں چین اگر چاہتا بھی تو اس کی افواج کے پاس پاکستان تک پہنچنے کے راستے بند تھے۔ اس کے علاوہ 1971 کے آغاز میں بھارتی سینا کا بڑا حصہ آسام، آندھرا پردیش اور جھانسی بابینہ کے علاقوں میں تعینات تھا۔ پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش میں فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت پاک بھارت جنگ چھڑ جاتی تو بھارت کو اپنی فوج کی نقل و حمل کے لیے جس پیمانے پر ریل اور زمینی ٹرانسپورٹ درکار تھی، اس سے بھارت کی فصلوں کی کٹائی شدید متاثر ہوتی، اور اسے قحط کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ علاوہ ازیں اپریل مئی کے مہینوں میں مشرقی پاکستان میں مون سون کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے دریا سمندر بنے ہوتے ہیں اور زمین دلدل کا منظر پیش کرتی ہے۔ جب بھارت پاکستان سے جنگ کا فیصلہ کر ہی چکا تھا تو پاکستان کو اس کے لیے وقت اپنی پسند کا چننا چاہیے تھا، اور 3 دسمبر کو جو حملہ ہم نے کیا وہ بہت پہلے یعنی اپریل یا مئی میں کر دینا چاہیے تھا، اور ایسے میں بھارت کی شکست بھی یقینی ہوتی۔ پاکستان کی حکومت نے جس غلط وقت پر مغربی محاذ کھولنے کی حماقت کی تھی، اس سے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ہمارے منصوبہ ساز سب کچھ بھارت کی مرضی سے کر رہے تھے۔ اندرا گاندھی نے جو کہا تھا کہ اب ہم اپنی مرضی کے وقت پر
अपनी मर्जी का महाज खोलेंगे वो सच साबित हो रहा था। मर्जी, प्लानिंग और वक्त भारतीयों की मर्जी का था, लेकिन महाज पाकिस्तानी हुकूमत खोल रही थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कि सकूत ढाका के पीछे बड़ी साजिश भारत की ही थी और भारतीय क़यादत को आज भी पाकिस्तान का वजूद गवारा नहीं है। लेकिन भारत के खिलाफ वावेला करने से ज़्यादा अहम है कि हम हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा भी करें और साथ ही 1948 से 1971 के दरमियान होने वाली अपनी सियासी और फौजी गलतियों का संजीदा और तफसीली मुतालिया करें और उनसे सबक हासिल करें, क्योंकि हमारा दुश्मन तो हर वक्त ताक लगा कर बैठा है, लेकिन हम अपने दुश्मन को ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान अब 1971 वाला पाकिस्तान नहीं रहा। हम हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक सलामत रखे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।